مکروہات سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں گلاب کا پھول سونگھنا یا مشک وغیرہ کی خوشبو کا سونگھنا یہ روزے کو نہیں توڑتا اور نہ ہی اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ مشک اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی ہے، جب مشک سونگھنے سے روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ ٹوٹے گا، تو کوئی بھی عطر اگر اس کو کپڑے پر لگائیں یا اس کو سونگھیں تو عطر سونگھنے سے بھی روزہ نہ ہی تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ گلاب کا پھول یا کوئی اور پھول جس سے خوشبو آتی ہو، اگر روزے کی حالت میں اس کو سونگھا تو اس سے بھی سونگھنے سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا، اس سے بھی روزہ نہ ہی تو مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ جب مکروہ نہیں ہوگا تو ٹوٹے گا بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے ہی مسواک کرنا، آج کل تو ہمارے ہاتھوں میں برش وغیرہ آ چکے ہیں اور برش وغیرہ کا استعمال منہ کی صفائی کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ مسواک کرنا یہ سنت ہے اور طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے پیٹ کے بیماریوں کے دفع اور بہت ساری بیماریوں کو صحیح کرنے کے اعتبار سے مسواک کرنا بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ ہمارے نبی کی ہر ایک سنت، اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں فائدے ہیں۔ صرف ثواب ہی نہیں، ثواب کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت میں نہ جانے کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اتنی کثرت سے فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام جب حضور کو مسواک کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ کہتے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں مسواک کرنا فرض ہو گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر مسواک کرنا دشوار نہ ہوتی تو میں اپنی امت پر مسواک کرنے کو نماز سے پہلے لازم قرار دیتے۔ اور ایک وہ نماز جو بغیر مسواک کر پڑھی گئی ہو اور ایک وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی گئی ہو، مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کی نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب کا حق رکھتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر ایسا ہوگا کہ آپ کو ہینڈ واش کے اوپر جو ہے ہر ایک بچے چھوٹے سے لے کر بڑے تک کا برش تو رکھا ہوا ملے گا، لیکن مجال ہے جو ایک مسواک مل جائے کسی کے گھر میں، مجال ہے مسواک مل جائے، کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بس منہ کی صفائی کرنا ہے، برش کا استعمال کرو، کام بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ سنت کہ جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اس سنت کو اگر زندہ کر دیا جائے تو ایک ایسا کہ دین کو زندہ کرنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ آج مسواکیں نہیں ہیں گھروں کے اندر، آپ عادت ڈالو۔ گھر کے اندر بڑا مسواک کرے گا نا تو بچہ دیکھے گا تو سوچے گا کہ ہاں کرتا تھا، اس کے ذہن میں رہے گا کہ کچھ نہ کچھ تو حکمت تھی جو میرے والد جو ہے مسواک کرتے تھے۔ اس لیے اپنے عادتوں میں شامل کرو مسواک کرنا۔ اور روزے کی حالت میں اگر برش کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مکروہ بھی ہو جائے گا، لیکن روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ جب مکروہ نہیں ہے تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزے کی حالت میں بھی یہ سنت ہے۔ مسواک کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کی ہوتی ہے، یا تو نیم کی لکڑی سے آپ مسواک کر لو
یا مارکیٹ کے اندر بکتی ہیں پیکنگ والی، اس سے مسواک کر سکتے ہو، یا کوئی اور لکڑی جو منہ کو تکلیف نہ دے آپ کو، جس سے منہ کی صفائی ہو جائے، اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو مسواک کر سکتے ہیں۔ 30 40 50 روپے کا برش تو آ جائے گا، لیکن فری کی مسواک نیم کے پیڑ پہ سے ٹوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ حالت ہے ہمارے ایمان کی، حالانکہ منہ کی صفائی مسواک سے زیادہ ہوتی ہے اس سے۔ انشاءاللہ مسواک کریں گے اب انشاءاللہ العزیز، ہاں انشاءاللہ عادت بنا لیں۔ مسواک چاہے خشک لکڑی کی ہو روزے کی حالت میں یا تر لکڑی کی ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ مسواک کریں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی مکروہ ہوگا۔ ہر نماز میں آپ مسواک کرو تو اس کا ثواب بھی آپ کا بڑھ جائے گا، اس کے فائدے بھی آپ کو دیں گے۔ ڈائبٹیز کی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری سے پریشان رہتے ہو، مسواک کرنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ 40 دن بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت نبوی اور طبی فوائد ایک بہت بڑی کتاب ہے، لکھی ہے، اس کے اندر ایک سنت کے مطابق جو ہے نا ایسی ایسی حکمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ آپ اور ہم اندازہ لگائیں، ہمارے نبی دنیا کے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی اس دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، سب سے بڑے طبیب حاذق ہیں ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ کا ہر وہ طریقہ جو آپ نے اختیار فرمایا، وہ طریقہ نہ جانے کتنی حکمتوں میں پوشیدہ ہے، اور نہ جانے ہمارے لیے کتنی سعادتیں برکتوں کے ساتھ ہمارے جسمانی فائدوں کے لیے بھی ثابت ہے، جسمانی فائدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا سیکھو۔ اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا یہ مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دوپہر کے بعد آدھے دن کا روزہ رکھ لو، گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، چلو دوپہر تک کا کھا لیا اب مت کھاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جن کے روزے نہیں ہوتے ان کو عصر کے ٹائم سے کہتے ہیں کہ اب مت کھا رہے، چل عصر سے رکھ لے روزہ ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ اگر جس کا نہیں ہے تو اس کا تو روزہ ہے ہی نہیں، لیکن روزے کی حالت میں مسواک وغیرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن البتہ اتنا ہے کہ اگر کسی کا روزہ نہیں ہے، اگر وہ الگ تھلگ بیٹھا ہے افطاری کے وقت، تو روزے داروں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اس بغیر روزے دار کو بھی افطاری میں شامل کر لیں۔ اس لیے افطاری کے وقت جو ہے تو نا بڑا برکت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو فائدہ ملے گا روزے داروں کے، ارے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ روزے داروں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں ڈال دے کہ انہیں دیکھ کر کہ آج روزہ نہیں رکھا، کل کو وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ تو اس لیے جو روزے دار ہیں ان کو بھگاتے ہیں، چل تیرا روزہ نہیں ہے اللہ افطاری میں سے تیرا حق نہیں ہے، ایسے تو ہوتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ یار روزہ نہیں ہے، دن میں بھی کھا رہا ہے، اب ہمارے ساتھ کھائے گا، آنے نہیں دینا ہے اس کو۔ حالانکہ اس کا کچھ نہیں کم ہوتا ہے، لیکن دل میں یہ ہوتی ہے کہ میں تو بھوکا رہا، یہ پورا دن کھاتا رہا، پھر میرے ساتھ کھائے گا۔ چار باتیں اس کو ایکسٹرا سنائیں گے تو بیچارہ وہ روزہ رکھنے کا بھی ہوگا تب بھی نہیں رکھے گا۔ اخلاق پیش فرمائیں، بنا محبت پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ اس کے دل میں آ گیا ہو تو اس نے نہ رکھا ہو، آپ محبت کے ساتھ بلائیں، آپ کے محبت کا بھوکا ہو، آپ کی محبت کی وجہ سے کل روزہ رکھنا شروع کر دے۔ بغیر روزے دار کو بلاؤ محبت سے، آئیے بھائی جان بیٹھیے دسترخوان پر۔ اب وہ کہے کہ نہیں، ارے کوئی بات نہیں، آئیے تشریف تو لائیں، بیٹھے تو آپ دسترخوان پر، ارے ہمارے ساتھ آپ تناول کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ بغیر روزے دار ہی دیکھے گا ارے یار کتنی محبت کے ساتھ بلا رہا ہے، تو وہ آپ کے اخلاق، آپ کے انداز کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کل کو روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اس لیے بغیر روزے داروں کو افطار کے وقت کو بھگانا نہیں چاہیے۔ سخت مخالفت رہتا ہوں میں ایسے لوگوں کا جو دسترخوان سے بھگاتے ہیں، ان کو بلکہ بٹھانا چاہیے۔ فسد کھلوانا روزے کی حالت میں
یا پچھنے لگوانا مکروہ ہے. آپ پچھنے وغیرہ تو جانتے نہیں ہوں گے, ماڈرن زمانے کے ہیں, 2023 چل رہی ہے. پہلے کے زمانے میں پچھنے لگتے تھے, گندا خون جس میں سے نکالا جاتا تھا, سینگی جس کو بولتے تھے پہلے کے زمانے میں. ہو سکتا ہے کہ کچھ بزرگوں نے دیکھا ہو, تو گندا خون جو ہے وہ سینگی ڈال کر ایک پچھنا لگانے والا آتا تھا, وہ اس کو نکالتا تھا. تو یہ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خون نکالا جاتا ہے, یا تو ٹیسٹ کے لیے نکالا جاتا ہے یا پھر کسی کو دینے کے لیے نکالا جاتا ہے. کسی کو خون دینا یہ تو جائز ہے نہیں, کہ خون یہ اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی ملکیت ہے, خون پر ہمارا حق تو ہے نہیں. لیکن روزے کی حالت میں اگر چیک اپ کے لیے خون نکالا گیا یا پھر اور کسی غرض سے خون نکالا گیا, تب ایسی صورت میں روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور ٹوٹے گا بھی نہیں. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ٹوٹے گا بھی نہیں اور مکروہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.